بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قصے کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے یا تو کسی کتاب کے اندر اس کو ضرور پڑھا ہوگا یا یہ کہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ میں نے بہت اس قصے کو سنا ہے، بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں، تو میں تلاش میں تھا کہ کہیں یہ قصہ مل جائے کسی کتاب کے اندر۔ اس لیے ایک صاحب نے ایک کتاب ہے گلدستِ سنت کے نام سے، جو حافظ محمد ابراہیم صاحب نقشبندی مجددی کی کتاب ہے، جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا حافظ پیروز الفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ کتاب پسند فرمودہ ہے حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب۔ تو یہ حوالہ انہوں نے بھیجا ہوا تھا کہ اس کتاب کے اندر یہ قصہ نقل ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے، اب وہ درمیان سے مانگ نکالنا چاہتے تھے۔ درمیان سے مانگ نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے، مگر بال گھنگرالے تھے۔ اب اس زمانے میں اسٹرینر تو تھے ہی نہیں کہ جن کے بال کرلی ہوں وہ اسٹرینر کو استعمال کریں، اور جن کے سیدھے ہوں وہ ٹیڑھے کروا لیں، کرلی کروا لیں۔ عجیب ہی معاملہ چل پڑا ہے۔ تو صحابہ کرام تو دیکھتے یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل کیا ہے۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، مگر درمیان سے مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن انہوں نے لوہے کی سلاخ لی، آگ میں گرم کیا اور اپنے درمیان سے مانگ نکال لی، تو سر جل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، تو کہنے لگے کہ سر تو میرا جل گیا ہے، زخم بھی لگ گیا ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے سر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے ساتھ مشابہت تو مل گئی ہے، یہ ہوتی ہے سنت سے محبت۔ تو یہ قصہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے۔ پھر میں نے تلاش کیا اس کو کہ کسی کتاب کے اندر یہ مل جائے، تو پھر یہاں خطبات فقیر جو ہے اس کے اندر یہ قصہ جو ہے نقل ہوا ہے اس طرح سے کہ ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے، جب وہ نہا کر نکلتے تو ان کا جی چاہتا کہ میں بھی اپنے سر میں اسی طرح درمیان میں مانگ نکالوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے ہیں، لیکن حبشی نژاد ہونے کی وجہ سے ان کے بال گھنگرالے چھوٹے اور سخت تھے، اس لیے ان کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات کو سوچ کر بڑے اداس رہتے تھے کہ میرے سر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ ایک دن چولہا جل رہا تھا، انہوں نے لوہے کی ایک سلاخ لے کر اس آگ میں گرم کی اور اپنے سر کے درمیان میں اس سلاخ کو پھیر لیا۔ گرم سلاخ کے پھیرنے سے ان کے بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، اس سے زخم بن گیا۔ جب زخم درست ہوا تو ان کو اپنے سر کے درمیان میں ایک لکیر نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اتنی تکلیف تو برداشت کر لی، لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے سر کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نصیب ہو گئی ہے۔ تو بہت سے حضرات اس قصے کو بیان کیا کرتے ہیں، اور یہ جو گلدستِ سنت نامی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر شاید خطبات فقیر کو سامنے رکھا، حضرت پیروز الفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا انہوں نے اور یہاں سے نقل کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قصہ جو ہے کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے، معتبر کتابوں کے اندر کہیں نہیں مل سکا ہے، چنانچہ میں نے بھی خوب تلاش کیا، اور یہ جو غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ ہے اس میں اس بات کو لکھا گیا ہے قصہ نقل کرنے کے بعد کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت خاص اس سیاق سے سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تو چونکہ یہ قصہ ملتا ہی نہیں ہے کتابوں کے اندر، جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر مذکور نہیں ہوا ہے، اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت پیروز الفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے خطبات فقیر، اس پر مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس پر دوبارہ سے کام ہو رہا ہے، یعنی بعض واقعات، اس طرح کے واقعات جو کسی دوسری کتاب کے اندر نقل ہوئے ہیں وہاں سے نقل کر دیے گئے۔ اس لیے کہ بیانات میں تو عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو مختلف کتابیں دیکھتا ہے، تو ان مختلف کتابوں کے اندر جو واقعہ ملتا ہے تو اس کو صحیح سمجھ کے آگے نقل کر دیتا ہے۔ پھر بعد میں تحقیق ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات صحیح نہیں تھی، یہ واقعہ صحیح نہیں تھا۔ تو اب اس پر جو ہے اثر نو کام ہو رہا ہے، اور تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ سے وہ چھپ کر آئے گی۔ تو اس لیے یہ جو واقعہ ہے اس کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بیان کے دوران کوئی بات ہم سن لیں یا یہ کہ کوئی بات پڑھ لیں تو محض پڑھ کر اس کو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جو اس طرح کی لگ رہی ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کو محض آنکھیں بند کر کے آگے نقل نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ واقعہ کہیں پر موجود بھی ہے، نہیں تبھی اس کو جو ہے آگے بیان کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔